أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 سے لے کر 87 تک، آیت 85 سے لے کر 87 تک کی تلاوت کی ہے. ان آیات میں حق جل وعلا نے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے. ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر کا قصہ ہے. اس سے پہلے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا. اس 5ویں نمبر پر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. قوم مدین یا قبیلہ مدین یا شہر مدین، تمام احتمالات ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لفظ مدین کا اطلاق قبیلے پر بھی ہوتا ہے اور شہر پر بھی ہوتا ہے. حجاز کے راستے سے معان کے راستے کی طرف معان جاتے ہوئے معان کے قریب واقع ہے، اور یہ معان اردن کی بندرگاہ ہے. قرآن مجید کے اندر مدین کا لفظ کئی جگہ استعمال میں آیا ہے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا پانی پلانے کے لیے جانا اور موسیٰ علیہ السلام کا وہاں مل جانا، وہاں پر بھی اس کا استعمال ہوا. خیر، یہ مدین جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین، ان کی اولاد یہاں پہ آباد ہوئی تھی. انہی کی نسل میں حضرت شعیب علیہ السلام ہے. شعیب ابن نویب بن مدین ابن ابراہیم خلیل الرحمن.
ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو خطیب الانبیاء کے خطاب سے یاد کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اچھے انداز میں اپنی قوم کے ساتھ مراجعت کی، ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کو سمجھایا، تو حسن خطاب کی وجہ سے ان کو خطیب الانبیاء کہتے تھے۔ علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے تفصیل کے ساتھ لکھا کہ شعیب علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا ان دونوں کی طرف یہ بھیجے گئے۔ اصحاب ایکا، مفسر سدی اور اکرمہ فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبیا مرتین الا شعیبا، کسی نبی کو 2 مرتبہ نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا مگر شعیب علیہ السلام، کہ آپ کو مدین کی طرف بھی بھیجا، کہ وہاں والوں نے جو نافرمانی کی اور شرارت کی تو چنگار کے ذریعے اوپر سے آواز آئی، چیخ و پکار سے ختم کر دیا گیا، اور دوسری مرتبہ اصحاب ایکا کی طرف ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذلہ کے ذریعے، عذاب ذلہ، ذلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک سائبان مقرر کیا تھا۔ اصحاب ایکا پر عذاب کی یہ صورت ہوئی کہ چند دنوں تک ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی، بلبلا اٹھے، ساری قوم پریشان۔ ان کے قریب ایک جنگل تھا، اس پر ایک گہرا بادل آیا، گھنا بادل، جس سے اس جنگل میں سایہ ہو گیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ یہ لوگ گرمی سے ایسے بھی پریشان تھے، یہ دیکھ کر ساری بستی والے مرد اس بادل کے سائے میں جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم بغیر کسی وارنٹ کے اور کسی سپاہی کے اپنے پاؤں چل کر اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو بادل سے آگ برسنی شروع ہوئی اور زمین میں بھی زلزلہ آیا، جس سے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو بعض حضرات نے اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قوم کا نام بتلایا ہے، اور عذاب کی 3 قسمیں جو بتلائی کہ صیحہ ہے، رجفہ ہے، ذلہ ہے، وہ تینوں اسی قوم کے اوپر جمع ہو گئی۔ پہلے بادل سے آگ برسی، سخت آواز چنگار کی شکل میں آئی، پھر زمین میں زلزلہ آیا۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ان کی تیسری قوم بھی اصحاب رس تھی، اصحاب الرس۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں مفسر ضحاک کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں چلی گئی تھی، وہ نابینا ہو گئے تھے، پہلے سے نابینا نہیں تھے۔ یہ بات یاد رکھیے، علامہ آلوسی نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ کوئی بھی نبی ایسے عیب کے ساتھ متصف نہیں رہے جو نفرت دلانے والا، اور اس کی مثال بتائی علماء نے، ایک تو نابینا ہونا، اس لیے کہ نابینا ہوگا اس کا تو بہت ساری چیزیں نابینا لوگوں میں نہیں ہوتی، جیسے حیا ہوتی ہے، تو نابینا لوگوں میں حیا نہیں ہوتی، کیونکہ حیا تو آنکھوں میں رہتی ہیں، آنکھیں ہی بنے۔ اسی طرح سے برس کی بیماری، جذام کی بیماری، یہ عیوب سمجھے گئے ہیں علماء کے یہاں، اور یہ چیزیں نبیوں میں نہیں ہوئی،
سوال ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کو جو آنکھ کی تکلیف ہوئی تھی وہ ایک ٹیمپرری تھی. ایوب علیہ السلام کی جو بیماری تھی وہ ایک ٹیمپرری تھی، وقتی طور پر ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کے مقام کو بلند کرنا تھا. ایسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے بہت زیادہ روتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں چلی گئی تھی. انہی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا ہے. چنانچہ پہلی آیت کا ترجمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اور کیا بیان کیا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آپ نے فرمایا ہے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، لہذا تم لوگ ناپ اور تول کو پورا کیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی درستگی کے بعد بگاڑ مت کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ اس کے درست ہو جانے کے بعد. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سارے احکام بیان کیے. حقوق بیان کیے. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ 5 چیزوں کو بیان کیا اس آیت کریمہ میں، اور یہ 2 چیزوں کی طرف لوٹتی ہے. یہ 5 چیزیں 2 چیزوں کی طرف لوٹتی ہے. ایک التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا، اور دوسری چیز ہے شفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے اوپر شفقت کرنا. ان 2 چیزوں میں 5 چیزیں آ جاتی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کچھ ایسی بیماریوں میں مبتلا تھی، اس لیے ہر نبی کی طرح شعیب علیہ السلام نے بھی ایمان کی دعوت دی، اور یہ بنیادی دعوت ہے، ہر نبی نے اس کی دعوت دی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آپ نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے اندر توحید آ گئی جو حقوق اللہ میں سے ہے. اللہ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ انتہائی درجے کی تعظیم کے ساتھ انتہائی درجے کی اس کے سامنے عاجزی کرنا، یہ عبادت ہے. لہذا اس کے مقابلے میں ساری مخلوق ہیچ ہے،
سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی قسم کا کوئی نقص اس کے اندر نہیں ہے۔ دنیا نہیں تھی اور وہ تھا، اور ختم ہو جائے گی پھر بھی وہ رہے گا۔ پہلی چیز ہے توحید۔ اس آیت میں پہلے توحید کو بیان کیا، اور یقیناً توحید کے بغیر اور اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے۔ یہ آپ کی نبوت کا دعویٰ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے نبوت کا دعویٰ ہے۔ آلوسی نے بھی لکھا ہے، اور امام رازی نے بھی لکھا۔ رازی نے اس طرح سے لکھا کہ ہر مدعی نبوت کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، بغیر دلیل کے کہے گا تو متنبی ہوگا، نبی نہیں ہوگا۔ حضرت الاستاذ مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت نبی تو یہ فرماتے ہیں اور متنبی تو یہ کہتا ہے، تو فرمایا کہ نبی نبی ہے، متنبی کی کیا بات ہے، نبی کی بات ہوتی ہے۔ تو جو کوئی بھی جس کسی نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے دلیل پیش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد تو کسی کا دعوی نبوت ہی صحیح نہیں، اس لیے دوسرے تو دلیل مانگنے کا سوال ہی نہیں ہوتا کہ کیا دلیل ہے۔ دعوے دار تو آتے رہیں گے، لیکن حضور کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ خیر، تو کیوں ضروری ہے؟ نبی دعوت دے گا تو دلیل کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ جب نبی ہے تو اب دوسروں کے اوپر لازم ہے کہ ان کی اطاعت کرے، ان کا مانے۔ دوسروں کے اوپر کچھ حقوق لازم ہو جاتے ہیں، تو کسی پر کوئی چیز لازم کریں گے تو بغیر دلیل کے تو قائم نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ان کی نبوت کی کیا دلیل تھی؟ تفسیر روح البیان کے اندر ایک فارسی تفسیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ در قرآن معجزے شعیب مذکور نے، قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا معجزہ مذکور نہیں ہے، اور احادیث شریفہ میں بھی میری نظر سے نہیں گزرا، یہ فرمائے۔ دیکھو، ایک مفسر لکھ رہے ہیں روح البیان کے اندر، اور فارسی تفسیر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ آج تو کہتے ہیں حدیث میں ہی نہیں ہے۔ ارے الو کے پٹھے، اپنی کمزوری کا اظہار کر کہ میں نے نہیں دیکھا، مجھے روایت نہیں ملی، ہے ہی نہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ شب برات کے بارے میں کہہ دیتے کہ روایت کچھ نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ جو جتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، نہد شاخ پر میوہ سربر زمیں، پھلوں سے بھری ہوئی ڈالی اوپر نہیں چلی جاتی، نیچے جھک جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہے کہ وہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم ہوئی، میں نے تحقیق کی، مجھے پتا نہیں، سیرے سے کہہ دینا کہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب کہ آپ سب حدیثیں پڑھ چکے ہیں، آپ کو سب حدیثیں یاد ہے۔ تو یہ مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات میں قرآن پاک میں شعیب علیہ السلام کا کوئی معجزہ مذکور نہیں ہے، اور حدیث بھی بنظر فقیر نہ رسیدہ،
فقیر کی نظر نہیں پہنچی، وہ فرما رہے ہیں البتہ یہ بات سننے میں آئی ہے، بعض معجزات کے تذکرے میں شعیب علیہ السلام کا معجزہ، یہ فارسی تفسیر والے لکھتے ہیں کہ ایسا دیکھا گیا، سنا گیا، صحیح حدیث میں تو نہیں دیکھا لیکن کہیں کتاب میں پڑھا ہوگا کہ جب وہ بلند پہاڑ کے پاس تشریف لے جاتے تھے تاکہ اوپر چڑھے تو وہ پہاڑ نیچے جھک جاتا تھا، شعیب علیہ السلام جب بیٹھ جاتے، چڑھ جاتے، وہاں تک ویسا جھکا رہتا تھا۔ یہ ایک معجزہ بغیر کسی ایسی قوی دلیل کے نقل کیا گیا ہے، اور علامہ جار اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا، جس کو امام فخر الدین رازی اور علامہ آلوسی بغدادی دونوں نے نقل کیا، کہ تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کے پاس ڈنڈا تھا، لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ بکریاں چرانے کے لیے جاتے، جس طرف جاتے تھے وہاں پر ایک بہت بڑا اژدہا تھا جو بکریوں کو کھا جاتا تھا۔ اس اژدہے کو اس عصائے موسیٰ جس کو کہتے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی تو ان کے سسر نے دی تھی، شعیب علیہ السلام نے، اس اژدہے کو ختم کر دیا تھا اس عصا نے۔ اور حضرت موسیٰ ایک معجزہ جار اللہ زمخشری نے یہ بھی بتلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بکریاں چرانے جا رہے تھے، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا ان بکریوں کو سفید کب چترے بچے ہوں گے، سیاہ اور سفید کلر دونوں ملا ہوا ہو، تو جو ویسے بچے ہوں گے وہ آپ کو ہم دے دیں گے، وہ آپ کے ہوں گے، میں نے آپ کو گفٹ کر دیا۔ تو انہوں نے پہلے سے بتایا تھا، یہ معجزہ تھا آپ کا۔ بعض حضرات کا کہنا یہ کہ یہ تو شعیب علیہ السلام کا معجزہ تو موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں پہنچے ہیں، ان کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی، اس کے بعد پہنچے۔ آلوسی نے یہی اعتراض کیا ہے تفسیر کشاف کے اوپر۔ تو بعض حضرات کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی بنائے گئے نہیں، وہ تو جاتے ہیں واپس وطن کی طرف تو نبوت ملتی ہے، اس لیے اس کو ارہاس کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں نبوت سے پہلے جو چیزیں ظاہر ہوئی وہ ارہاس ہے۔ بہت سارے نبیوں سے اس طرح کی باتیں ظاہر ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ظاہر ہوئی، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سے جو نبوت سے پہلے جو خرق عادت ظاہر ہوتی ہے باتیں، اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، اس میں کچھ رہنمائی ہوتی ہے اس آدمی کی۔ خیر، یہ باتیں حضرت شعیب علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں نقل کی گئی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ سارے معجزات قرآن میں لکھ دیے گئے ہو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے معجزات ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتلا دیا، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، لہذا تم لوگ پیمانے کو اور ترازو کو پورا بھر بھر کے دو۔ کیل کے معنی ہے ناپنا، برتن سے بھر کے دینا، اور میزان کے معنی تولنا۔ یہ پہلی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دیتے ہی پہلی بات کہہ دی کہ ناپ تول صحیح کیا کرو۔ اس کا جواب دیتے ہوئے رازی نے یہ لکھا کہ اصل میں انبیاء کرام علیہ السلام کی عادت رہی ہے کہ جب ان کی قوم
برائیوں کی مختلف قسموں میں سے کسی قسم کے اندر بہت زیادہ لگ جاتی تو نبی ان کو اسی سے روک کر کام شروع کرتے تھے، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم اس میں مبتلا تھی، بخس و تطفیف کے اندر ناپ تول میں کمی کرنا، اس بیماری میں وہ مبتلا تھی۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں اس بات کو، قرآن مجید کے اندر بھی اس کی مذمت آئی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ یہ سورہ تطفیف نام کی ایک سورت ہی ہے، جس میں ناپ تول میں کمی کا معنی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جب وہ لوگوں سے پیمانہ بھر کے لیتے ہیں وزن کر کے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینے پہ آتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ تو پورا لینا کوئی برا نہیں ہے، اپنا پورا حصہ وصول کرنا، لیکن یہ کتنی گھناؤنی حرکت ہے کہ جب دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے تو کٹوتی کر کے، اور لینے کا آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ تو جیسے پورا لینا برا نہیں ہے، ایسے ہی پورا دینا بھی برا نہیں، پورا دو۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی کرنا، قرآن مجید نے جو الفاظ بیان کیے، اوفوا الکیل والمیزان، کیل تولنے ناپنے کو کہتے ہیں، اور میزان ترازو کو کہتے ہیں، تو اوفوا المکیال والمیزان کہتے، یہ نہیں فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ناپنے سے مراد ناپنے کا جو آلہ ہے، جو سادن ہے جس سے ناپتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جس وقت دیا تھا چھوٹے برتن میں دیا تھا، اور جب واپس دینے کے لیے آیا تو بڑا برتن نکالا کہ بھرو اس کو۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تم پیمانے کو اور ترازو کو پورا پورا بھر کے دو۔ عبادت ایک اللہ کی ہوگی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظ فا کے ساتھ بیان کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کی لازم ہے، اور نبی کی نبوت کو ماننا ضروری ہے، اس کا یہ معلول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت لازم کی ہے، اس لیے اب پیمانے کو بھی ایک عبادت یہ بھی ہے۔ ہم نے نماز کی کوئی عبادت سمجھا، وہی غلط ہے۔ ناپ تول میں حق سے کم دینا حرام ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اگر آپ دودھ تول کے دے رہے ہیں تو ناپ کے دے رہے ہیں، یا گھی تول کے دے رہے ہیں، حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ زن ورجح، تولو اور تھوڑا جھکا کے دو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر کسی کے پاس زیادہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں، کم گیا تو اس کی تو پوچھ ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آخر ان چیزوں کو کیوں بیان کیا؟ کیا سب کو پتا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، کسی کے حق سے کم دینا؟ یقیناً سب جانتے ہیں، لیکن اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ،
آلوسی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ لوگوں کو کم کر کے مت دو، کم کر کے مت دو، اس لیے کہ ناپ تول میں کمی کرنا یا چیزوں میں کمی کر کے دینا یہ آدمی کی خساست تباہ ہے، اور ہمت پست ہمتی ہے، بزدلی ہے، اور لالچ کا غلبہ ہے، خواہشات کا اتباع ہے، ظلم کی پیروی ہے، یہ ساری چیزیں صفات ذمیمہ میں سے ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی لالچو ہے، یہ سوچتا ہے کہ اگر میں زیادہ دے دوں گا تو میرا کم ہو جائے گا، میں زیادہ کیوں دوں؟ شریعت مطہرہ نے ان رذائل کو دور کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے نفس کو ان برائیوں سے پاک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالی معالی امور کو پسند فرماتے ہیں اور صاف فل امور کو ناپسند کرتے ہیں۔ اونچے درجے کی باتوں کو اختیار کرو اور گھٹیا قسم کی حرکتوں کو تو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ آخر لالچ کے بارے میں پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف۔ دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا ڈینجر نہیں ہے جتنا آدمی کا مال کے اوپر اور عہدے کی لالچ رکھنا ہے ڈینجر، وہ اتنا نقصان دہ۔ اب یاد رکھو کہ لا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، تو پہلے تو بات آ چکی تھی، لیکن چونکہ پہلے جو بات آئی وہ ناپ تول کی بات تھی، یہاں اس کے اندر اور عموم کر دیا۔ اشیاء، آلوسی نے لکھا ہے کہ کٹوتی کر کے جو دینے کی عادت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چیزیں، اس کے اندر حقوق آ گئے، اشیاء سے مراد یہاں حقوق ہے، لوگوں کو ان کے حقوق کو کم کر کے مت دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روح البیان میں لکھا، الصلاۃ امانۃ، نماز امانت ہے، والوضوء امانۃ، وضو بھی امانت ہے، والوزن امانۃ، تولنا یہ بھی امانت ہے، والکیل امانۃ، اور ناپنا بھی امانت ہے۔ اور ایک روایت حقی نے یہ بھی نقل کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، الکیل والوزن انتم قد ولیتم امرا فیہ خلقت الامم السالفۃ قبلکم، ناپ تول تمہیں سونپا گیا ہے، دیکھو ایک ایسی چیز ہے جو تم کو سونپی گئی ہے جس کے بارے میں اگلی امتیں ہلاک ہو چکی، اگلی قومیں۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ صرف چیزوں ہی کی یہاں پہ تولنے کی اور ناپنے ہی کی بات ہو رہی ہے، حقوق کے اندر کوتاہی کرنا یہ بھی اس میں داخل ہے۔ ماں باپ ہیں، دونوں کے حقوق ہیں، صرف ماں کا ہی آدمی ہو جائے باپ کو گالیاں دے تو کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں، یہ بھی حق تلفی ہے، یا باپ ہی کا ہو جائے ماں کو گالیاں دے، عزت آبرو ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اس لیے ناپ تول میں کمی کرنا حرام، اسی طرح سے دوسرے حقوق انسانی میں کمی کرنا بھی حرام ہے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، کسی کے درجے اور رتبے کے موافق اس کا احترام نہ کرنا، یہ بھی اس میں داخل۔ علامہ آلوسی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بہت سارے اہل علم علماء جو منسوب ہوتے ہیں کہ یہ عالم ہے، فاضل ہے، مفتی ہے، یہ ہے، اس کٹوتی میں مبتلا ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جس مسئلے کے لیے آئے ہیں پوچھنے کے لیے اس کو اچھی طرح سے سمجھاویں، پورے اس کے فضائل بتلائے، اس کے نقصانات بتلاوے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی چہرہ دیکھ کے بتاتا ہے مسئلہ، ہاں کوتاہی دونوں طرف سے ہے،
عوام علماء کے مقام کو نہیں پہچان رہی، اور علماء عوام کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ لہذا جس شخص کی تعظیم و تکریم واجب ہے اس میں کوتاہی برتنا یہ اسی جرم میں داخل ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، اسی جرم میں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آبرو کو ان کے خون کے برابر واجب الاحترام قرار دیا، قابل حفاظت قرار دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جلدی جلدی رکوع سجدے کرتے ہوئے نماز پوری کی۔ آپ نے فرمایا قد طففت، سورہ تطفیف کے بارے میں وہی میں نے کہا ناپ تول میں کمی کرنا، طففت، تو نے ناپ تول میں کمی کر دی۔ موطا امام مالک کی روایت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے نقل کی، مراد یہ کہ نماز کا جو حق تھا وہ تو نے پورا نہیں کیا۔ دیکھیے اس حدیث میں، اس اثر میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نماز کو مکمل نہ کرنے کو تطفیف قرار دیا، ناپ تول میں کمی قرار دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک سورہ تطفیف نام کی سورت اتاری، اور یہاں تذکرہ تو قوم شعیب کا ہے، اس امت کو بھی اسی کا حکم ہے۔ علامہ امام راضی نے لکھا ہے کہ اوپر ناپ تول میں کمی اس سے روکا، اور بعد میں لا تبخسوا الناس اشیاء، تمام قسم کی کوتاہیاں، حق تلفیاں، اس سے روکا ہے۔ اس کے اندر ساری چیزیں آ جائے گی، غصب کسی کا مال چھین لینا، زمین چھین لینا، چوری کسی کا مال چرا کے کھا لینا، رشوت لینا، اور لٹیرا لوٹ مار کرنا، مختلف ہیلوں سے مال کو کھینچ لینا، بٹور لینا، ہڑپ لینا، یہ ساری چیزیں لا تبخسوا الناس اشیاء میں داخل ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، آلوسی نے تقریباً لکھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم سرکش بھی تھی، بغاوت کرنے والی تھی، راستوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کے مال کی اندر گڑبڑ کر دیتے تھے۔ کوئی اجنبی آدمی بیچارہ مسافر آتا مال لے کر، یا ایسے ہی ملاقات سفر کے لیے سفر کر کے آتا ادھر، اس کو پکڑ لیتے۔ اس کے پاس جو اچھے درہم ہوتے تھے، پیور چاندی اور خالص سلور کے ہوتے تھے، وہ لیتے اور کہتے کہ یہ تو تم بناوٹی درہم لائے، اس میں اتنی کھوٹ ہے، اور پھر اسے لوٹ لیتے تھے۔ پھر بہت کچھ یہ کرتا، چلوری کرتا تو اسے خرید لیتے، گھٹیا قسم کے دے دیتے اور اعلیٰ قسم کے لے لیتے تھے۔ اور بعد میں تو یہ بھی ہے کہ ان کو اس سے روکا گیا، ناپ تول میں کمی سے روکا گیا، ایسے ہی اس طرح سے لوٹ مار کرنے سے، حق تلفی کرنے سے، مقص و بخس سے روکا گیا۔ اور حسن معاملہ میں کوتاہی کرنا، جس کو جو جتنا توقیر و تعظیم کے لائق ہے اس میں کوتاہی کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ اس کے درست ہو جانے کے بعد یا درست کر لینے کے بعد۔ لا تفسدوا فی الارض، ظلم کر کے، کفر کر کے، یا دونوں کے ذریعے زمین میں فساد مت کرو، اس لیے کہ جب لوگوں کا مال ان کی ناراضگی کے ساتھ لیا جائے گا، اس سے جھگڑے ہوں گے، پرابلمز ہوں گے، جھگڑے اور پرابلمز ہونے سے فساد ہوتا ہے، حکومتیں ناکام ہو جاتی ہے۔ جس گورنمنٹ کے اندر اس طرح کے جھگڑے پبلک میں ہوتے رہے، دکانداروں کے ساتھ ہوتے رہے، ہم دیکھ رہے ہیں
اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی نصرتیں ہٹ جاتی ہے، رحمتیں اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس لیے کہ اس کی وجہ سے فساد ہوگا۔ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں عموم ہے، زمین میں کسی بھی طرح کا کوئی بگاڑ نہیں ہونا چاہیے۔ امام راضی نے اس کو عموم کے ساتھ بیان کیا کہ ہر وہ چیز جو فساد کا ذریعہ بنتی ہو اس سے روکا۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ لا تبخسوا الناس اشیاءہم کے اندر دنیا کے فسادوں سے روکا ہے، اور لا تفسدوا فی الارض کے اندر دین کے فساد سے روکا۔ دین اور دنیا یاد رکھو دونوں ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دین اصل ہے، دنیا تابع ہے۔ جو بھی دین کو دبانے کی کوشش کرے گا، دین حق کو، اس کی دونوں برباد ہوگی، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اس لیے دین کا دامن پکڑے رہو۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحھا، اس کے درست کر دیے جانے کے بعد۔ کس نے درست کیا؟ اس کے معنی میں اختلاف ہے علماء کا۔ زمین صاف ہو گئی نبیوں کے آنے کے بعد، نبیوں نے خدمت کی، لوگوں کو دعوت دی دین کی طرف، تو جو ماحول بگڑا ہوا تھا وہ سدھر گیا۔ جب سدھر گیا ہے تو تم لوگ بگاڑ مت کرو۔ بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تکثیر نعمت کے ذریعے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارشیں برسائی، ان نعمتوں کے آ جانے کے بعد اس کی نافرمانی کر کے تم لوگ فساد مت کرو۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحھا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ یہ جو 5 چیزیں تمہارے سامنے بیان کی گئی، ان کے اوپر عمل کرو، آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ناپ تول میں کمی کو چھوڑ دینا، زمین میں فساد پھیلانا چھوڑ دینا، ایک اللہ کی عبادت میں لگ جانا، نبی کی باتوں کو مان لینا، یہ سب تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا کے اعتبار سے کیسے بہتر ہوگا؟ اس طرح سے بہتر ہوگا، امام راضی نے لکھا کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ تو بڑے باوفا ہیں، سچے لوگ ہیں، امانت دار ہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، حقوق میں حق تلفی نہیں کرتے، تو لوگوں کو شوق ہوگا کہ ایسوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، معاملے کے لائق تو یہی لوگ ہیں، تو تمہارا مال بھی بڑھے گا، دنیا بھی تمہاری اچھی رہے گی، چلتا رہے گا۔ اور اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو چور لوگ ہیں، کم کر کے دیتے ہیں، تو پھر ایک دفعہ دھوکہ کھائے گا، دوسری دفعہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ اگر تم ناجائز حرکتوں سے باز آ جاؤ گے تو اس میں تمہارا دین اور دنیا کا بھلا ہے، دین اور آخرت کا بھلا۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں جو کچھ بھی کرو گے اس کا جواب آخرت میں دینا پڑے گا۔ کافر ہے جو خدا کو نہیں مانتا، اس کو اس کے کفر کی سزا تو ہوگی، لیکن یہ لوگوں کا جو حق تلف کیا ہے اس کا بھی اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو دنیا کا تو سمجھ میں یہ تو آخرت کا تو سمجھ میں آ گیا۔ دنیا کا بھلا اس طرح سے ہوگا کہ تم فیمس ہو جاؤ گے لوگوں میں، امانت دار اور سچے، تو پھر لوگ تم پر بھروسہ کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کچھ احکام اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ چیز تمہاری، یہ 5 چیزوں پہ عمل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ایمان سے مراد یا تو لغوی معنی کے معنی سچا سمجھنا،
یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایمان کے معنی جو کفر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم سچے پکے مومن ہو تو پھر تمہیں دنیا اور آخرت کی خیر ملے گی، اس شرط کے ساتھ کہ تم ایمان رکھتے ہو۔ ظاہری بات ہے کہ آخرت میں تو بدلہ اسی کو ملے گا جس کے پاس ایمان ہوگا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کو کہاں بدلہ ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اور کچھ شرارت تھی اس کو بیان کیا، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور تم لوگ سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ لوگوں کو، ایمان والوں کو دھمکاؤ ڈراؤ اور اللہ کے راستے سے روکو۔ ایمان والوں کو تم دھمکیاں دو یا یہ کہ ایمان سے ان کو روکو، ایمان کے راستے میں کجی اور شبہات تلاش کرو، اس کے لیے مت بیٹھو۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم بہت تھوڑے تھے، قلیلاً، جب تم لوگ تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو زیادہ کر دیا، تمہیں بڑھا دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یاد یہ بھی دیکھ لینا کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا رہا تھا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر تم میں سے جو ایمان لائے اس بات پر جس کو میں لے کر آیا وہ ایک جماعت ہے، تو ایک جماعت وہ بھی ہے جو ایمان نہیں لائی ہے، تو دونوں قسم کی جماعتیں زندگی گزار رہی ہے۔ فَاصْبِرُوا، صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے ساتھ سچی پکی محبت عطا فرمائے، اس کے حقوق کو ادا کرنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔